جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو ہم کو مسلمانوں کی ایسی جنگ ملتی ہے جو جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ اتنا یہ ہو گیا تھا کہ یعنی مسلمانوں کی تعداد اتنی کم تھی اور مسلمانوں کے حالات ویسے نہیں تھے، مسلمان جنگ کے قابل نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر وہ لوگ میدان میں چلے گئے تھے۔ ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہم کو ایک جنگ، جو جنگ اسلام کی سنگ بنیاد جو جنگ کو کہا جاتا ہے، تو اس جنگ کے بعد اسلام کا بہت بول بالا ہوا۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کسی اور جنگ کی نہیں بلکہ جنگ بدر کی بات کر رہا ہوں۔ جنگ بدر بڑی تاریخی جنگ تھی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جنگ بدر واقع ہوئی۔ میرے دوستوں، جنگ بدر کا عین مقصد اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کو فرسٹ حملہ کفار کی طرف سے ہوا تھا۔ اس میں کچھ بڑی وجہ نہیں تھی۔ مسلمان یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آ گئے تھے سیدنا صدیق اکبر کے ہمراہ۔ تو کفار کو یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی دن بدن مسلمانوں کی شان و عظمت میں اسلام کی سربلندی ہو رہی تھی، یہ کافرین کو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تو سارے کافرین نے مل کر ایک منصوبہ بنایا، بڑی تعداد کا لشکر لے کر سارے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، یعنی کہ مسلمان صرف 313 اور کفار 1000۔ اللہ اکبر! 313 مسلمان صرف اور صرف، اور کچھ صحیح سامان نہیں تھا، کھانے پینے کا سامان۔ میں جنگی اعتبار سے جائزہ لوں گا تو ہم لوگ جب جنگی اعتبار سے دونوں سائڈز کا جب جائزہ لیتے ہیں تو مسلمان کے پاس سپاہی 313 تھے اور کفار کے پاس 1000 سپاہی تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے موجود تھے، 313 میں صرف اور صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ موجود تھے۔ پھر اس کے بعد وہی کفار کا جائزہ ہم لوگ لیا جائے تو 1000 سپاہی، 700 گھڑ سوار موجود تھے، زرا کے ساتھ، یعنی جنگی لباس، جو لوہے کا جو لباس ہوتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک جو لباس، جنگی لباس جسے کہتے ہیں زرا پہنتے ہیں، تو وہ پہن کر سارے کفار تھے، 700 گھڑ سوار تھے، اور یہاں پر 2 گھڑ سوار صرف اور صرف بنا کچھ جنگی لباس کے۔ تو یہ جنگ بڑی عظیم جنگ تھی۔ پھر اس کے بعد اگر ہتھیاروں کا جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کے پاس بہت کم، یعنی ٹوٹی پھوٹی تلواریں مسلمانوں کے پاس تھی۔ اللہ اکبر! اور نیزے بہت کم تھے، آدھے نیزے، ٹوٹے نیزے، کوئی نیزے کی نوک نہیں تھی، کوئی نیزے کا ہاتھ پکڑنے کا نہیں تھا۔ تو اس طرح کئی سارے نیزے ٹوٹے پھوٹے ادھو نیز تھے، وہ آدھے سارے نیز تھے۔ پھر اس کے بعد کفاروں کا جائزہ لیا جائے تو ان کے پاس کوئی ہزاروں کی تعداد میں تلواریں تھیں۔ سرداران مکہ پورے اس جنگ میں تھے، مشرکین تھے سرداران مکہ، جس میں ایک بڑا نام، سب سے بڑا نام میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، ابو جہل کا ہے۔ ابو جہل بذات خود اس جنگ میں موجود تھا۔ وہ لوگ کی بس ایک ہی نیت تھی سارے مشرکین کی کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، لفظ غلط کی طرح مسلمانوں کو مٹا دینا ہے، لیکن بارگاہ خدا بندی میں کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ میرے دوستوں، جنگ میں جب ٹینٹس وغیرہ لگاتے ہیں تو کھانے کا بہت سارا سامان چاہیے ہوتا ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ سامان نہیں تھا۔ تو یہ حالت مسلمانوں کی تھی۔ مسلمانوں کو شدید تکلیف تھی، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لے کر سارے مسلمان میدان جنگ میں اتر گئے۔ میدان جنگ 313 مسلمان اور 1000 کفار، لڑائی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا۔ اس کے بعد ایک دعا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے فرمائی تھی، ایک رات پہلے، کہ اے اللہ، یہ چند جانیں باقی ہیں، یعنی یہ چند جانیں ہیں، اگر یہ لوگ چلے جائیں تو تیرا نام لینے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہی دعا کا اثر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 700 فرشتوں کو حضور کے طاقت کے لیے بھیجا تھا۔ 700 فرشتے صحابہ حضور کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور، ہم جیسے ہی اپنی تلوار لہراتے تھے
ہم کافر کا سر قلب کرنے ہی والے تھے، لیکن کافروں کا سر خود ہی تن سے جدا ہو جاتے تھے. تو حضور فرماتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے فرشتے آسمان سے اتر کے آئے تھے. تو میرے دوستوں، یہ عالم جنگ بدر کا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا. آج بھی وہ جنگ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی جنگ کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ اکبر.